آواز دے ان سے آ جائے گے اجازت سے مائک آن معزز حضرات، معزز حضرات، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہوں بصد ادب و احترام جڑے اس پاکیزہ بدن وچ میرے سامنے چٹیاں والا والی شخصیات، سفید ریش حضرات، عمر رسیدہ حضرات، میری مراد بزرگ، میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرمان ہے۔ تھوڑی مرضی ہے، تسی بھی بول دے رہو، میں بھی بول دے رہا، میں سے اپنی ڈیوٹی سے۔ پھر اس تو بعد میں مخاطب ہوں میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری مراد میری ملت دے نوجوان حسین چمک دے چہرے جڑے اس پاکیزہ بدن وچ تشریف فرماؤ۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں مجمع دے درمیان میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے، کم عمر، کم سن تشریف فرمانے۔ انہاں دے واسطے میں ایک جملہ آخدا رہنا کہ اے بچے میری ملت دا سرمایہ، میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار، اور پس پردہ میریاں بہنی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی، پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ تو آج کرنے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ بڑھاپا یقیناً ہے لیکن جذبہ موجود ہے۔
اور میں چونکہ دور حاضر دے ذاکرین معزز ذاکرین دے درمیان میں ایک ادنا سانا خان دی حیثیت بڑا باتونی طاقتِ بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے والا ذاکر ہوں، لیکن آج میں اپنی اس عادت نو بالا طاق رکھ کے براہ راست بالمشافہ توڑنا گفتگو دا آغاز کر دیتا ہے، صرف توڑی پوری توجہ نو اپنے پاسے مبذول کرنے واسطے۔ اور جس خوبصورتی نہ احالیہ نے جھنگ تسا میرے فقیر دے حسب عادت حسب دستور میرے نہ لفظاں نو پہلی لائن نو وصول فرمایا ہے، میرا حوصلہ تسی بلند کر دیتا ہے، میری صحت تسا بحال فرما دیتی ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ اور عرض کر رہے ہیں ہم، توجہ میرے پاس ہے، بہت چند لمحے میں تھوڑے درمیان موجود تھا، تجھے حیران ہو جاتا ہوں کہ تھوڑی توقع دے برعکس میں کتنی جلدی ممبر چھوڑ رہے ہیں۔ میرے نہ آج کوئی سوزی نہیں، میں ایک اللہ ہوں، ایفائے وعدہ واسطے حاضر ہوئے۔ تو عرض کر دیں ہم سے مراد جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، علاوہ ازیں میری قوم کا ہر فرد مراد ہے بشمول میرے فقیر کے۔ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں، کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ حسن اتفاق ہے کہ میں تھوڑے درمیان موجود ہوں۔ مقدس زیارات مقامات کربلا معظمہ میں اپنی بمائے اپنے بال بچے دے قصد رکھنا، جان کا ارادہ رکھنا، مصمم سارا پروسیجر ختم ہو گیا اور آج میری فلائٹ آئی۔ آج دیکھو کیسا معجزہ ہے، لیکن آل محمد منظور آ کے میں اپنے بھرا تو سرخرو ہو جاؤں، اور ساڑیاں کچھ سیٹاں جہاز کم ملیاں جس کی وجہ تو دی کینسلیشن ہوئی، اور میرے جڑا کم میں میری فلائٹ 2-4 دن اگے چلے گئی۔ میرے اور میرے برادر معظم مجلس نہیں پڑھنی، 2-4 جملے تاکہ میری حاضری ہو، ایفائے وعدہ۔ میرے اور میرے برادر معظم، میرے قوم دے ایک بہت بڑی شخصیت بحثیت ذاکر اہل بیت، بہت بڑے باپ دے بیٹے بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب نال میرا صرف ذاکری دا تعلق نہیں، اس تو علاوہ دین عقیدت دے حوالے نال، پھر جذبات دے حوالے نال بھی میرے نال بڑا تعلق ہے، پھر احترام دا رشتہ موجود ہے، اور میرے سکے بھائی دے مترادف ہے شخصیت۔ میں نہ واسطے ہمیشہ دعا گو رہنا گو کہ عمر چوں سن چوں میرے تو چھوٹے نے، لیکن میں انہوں اپنے وڈے بھرا دی عزت نال یاد کرنا اور سمجھنا۔ جڑے حضرات ممبر تے تشریف فرمانے، بہت خوبصورت میری نئی نسل جوان سال، دیکھو علماء کرام دی قدابر جید علماء کرام دی اولادہ، مفسر قرآن، مترجم قرآن،
56 کتب میرے بابا جان نے تحریر فرمائے ہیں. خدمات دینی خدمات میرے خاندان کا خاصا ہے. شریفان دی اولاد ہاں اور اس کے نال فقیر دی صحبت تو بھی فیض یاب ہاں. سچیاں دا دربار سچی گل کرن دا عادی ہے. میں عرض کر چکا سودی میرے نال کوئی نہیں. میں صرف چند جملے عرض کرنے نے تاکہ میری حاضری ہو جائے, اس بارگاہ دے وچ ایفاء وعدہ ہو جائے. اللہ دی ذات پاک نے انسان نو جڑے چند سچے جذبات عطا کیتے نے, اس عمر میں چاہنا میرے بھی انہاں جذبے سچائی پیدا ہوئے اور اللہ تو اس گل دی توفیق منگدا رہے. میری پہچان ہے معزز, اور میں ایک گل کرتا پھر بھول گیا کہ جڑے موجودہ ذاکرین نے جوان سال میں تمہیں دسیا کہ میں کدی اپنی عمر نہیں دستا کہ میں اپنی زندگی دے کتنے بہاراں گزار چکا تے میں کس سن وچ گزر رہا ہوں. اس سے خاص وجہ ہے لوگ بڑا بھی استفسار کریں, کوئی اصرار کرے, میرے بڑے بڑے پیارے قریبی دوست نے, میں اپنی عمر نہیں دستا. اس سے دو وجوہات نے. پہلی وجہ ہے کہ اپنی حقیقی عمر اگر دس دے ماں تو میرا کرم فرما شاید نہیں یقیناً اعتبار ہی نہ کرے اور وہ سمجھے کہ بابا جی ایک وقتی تاثر دین واسطے بلف کر رہے ہیں, گو کہ ایسا ہرگز نہیں. دوسرا, میں اس واسطے بھی اپنی صحیح عمر نہیں دس رہا کہ میں نو نظر نہ لگ جائے. اتنا میں تمہیں دسنا کہ میں نو شرف حاصل ہے, سعادت حاصل ہے, گو کہ اس وقت میں جونیئر ترین ہاں, لیکن انہاں حضرات نال اپنے دادا استاد جناب امیر حسین شاہ صاحب, پھر خصوصاً احمد بخش بھٹی صاحب, پھر جناب نبی بخش شوق صاحب اور دیگر, پھر اس تو بعد دوسری کھیپ آئی. اس سے وچ میرے استاد مکرم جناب کمبر صاحب, شبیر کلور کوٹی, بابا خادم حسین شاہ, بابا ریاض حسین موچ, پھر انہوں نے نالتے میں برابر پڑھ جا رہے ہیں بڑی عرصہ. پھر اس تو بعد ایک اور کھیپ آئی جس سے وچ کہڑے میں گنا بھائی یاد کرا. جی بابا جی نہیں, بابا جی تے میرے لال نالے ملک جعفر تیار بھی میرے بچے کی طرح میرے سامنے, اس نے داڑھی آئی ہے. دیگر حاجی مقبول ڈھکو صاحب اور جی اے سارے, بابا ریاض حسین شاہ, اے سارے انہاں نال بھی میں پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی. جی جی پھر اس تو بعد ایک کھیپ آئی ہے اعجاز حسین جھڈوی, تے پھر او بھائی 10,000 نام ہے جی, ہاں بابا مشتاق شاہ بھی ہے سارے. انہاں نال بھی میں برابر پڑھیا. پھر ہون ایک نئی کھیپ آگئی میری اولاد دی طرح نے, میرے بچے نے منوں نہ بڑا احترام دیتا, جوان سال ذاکر, جنہاں دے وچ میرے بچے عباس جلوی نے, منتظر مہدی ہے, کامران عباس ہے, شفقت رضا شفقت ہے, وغیرہ وغیرہ. انہاں منوں بڑی عزت دیتی, بڑا احترام دیتا ہے, منوں بزرگاں دی طرح بات دا درجہ دیتا ہے, استاد دا درجہ. پھر انہاں نال بھی پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھو جنگ والے ہو, اس کھیپ نے نہ جوانہ نے بڑھڑے ہونا ہے, تو پھر بھی میں نہ پڑھنا ہے, تو جانا پھر بھی میں نہیں. میں ہوں جڑے تھوڑا عرصہ باقی زندہ ہاں, میں نئی نسل واسطے سچیاں ممبر تے بیٹھا سچی گل کر رہے میرے دل دیا. میں نئی نسل دے جوان سال ذاکرن دے صحت و سلامتی, عزت و سرفرازی, انہاں دی کامیابی و کامرانی اور بلندی دی دعا واسطے زندہ. اور میں اس نئی نسل نوں
آسمان دیا بلندیاں تے دیکھ کے اس دنیا تو جانا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، مینوں دنیا نے اور میری قوم دے جینیس، ذہین، سخن شناس، شیر پسند، علم دوست، انٹلیکچول، پڑھے لکھے لوگاں دا میں آئیڈیل بنیا اور اچھے الفاظ نہ انہوں نے یاد کیتا۔ میرے پاس ایک سند دی حیثیت تو کم نہیں۔ میری پہچان بنی ہے ادب۔ ادب تو مراد زبان دا ادب، لٹریچر، پھر شائستہ اور مہذب زبان، اچھی زبان، اے میری پہچان بنی ہے۔ آج چونکہ میرا سوزی کوئی نہیں، میں نے ہمیشہ میرے دل بڑی خواہشات اٹھنیاں نے، بڑے جذبے پیدا ہونے نے۔ میں نے لوگوں نے ایک قصیدہ خان دی حیثیت پہچانیا اور دنیا دے وچ میرا امیج بھی بنیا جس سے میں نے یقین کامل ہے۔ تے لوگوں نے میں نے بہت پیار دیتا، دنیا نے میں نے بہت ہی پیار دیتا۔ میں سچے دے دربار سچی گل کر ہونے تے موجود ہے لوگ میرے تے توقع رکھ دے، لیکن آج نہیں۔ آج میں دو چار گفتگو عرض کرنا بحثیت ایک ادیب ذاکر دے۔ اے کتاب وہ کٹ بھائی، وہ نہیں، وہ کتاب کر دو اور بیگ پھڑاؤ جی بیٹا۔ عجیب تو آدمی 2 گھنٹے دن آج بیٹھا ہے، وہ کتاب کر دو۔ آج میرے دل سے حسرت ہوندی اور میں اکثر آکھنا جس وقت قصائد پڑھنا میرا ایک موضوع ہے جس سے وچ میں شاباش مختلف اقتباسات پیش کرنا، مثلا اہل سنت والجماعت دے جدے بڑے مفتی ادب اور ماہر لسانیات جیسے جنہاں دے وچ احسن جائسی جیسے آدم چشتی جیسے لوگ نے انہوں دا کلام پڑھنا اہل سنت والجماعت دا۔ پھر ہندوؤں دیا مثالاں میرے دیگر ذاکرین بھی پڑھ دینے، کرشن بیاری نور ہے، دیوی روپ کمار ہے۔ ہندوؤں نے بہت زیادہ مدح سرائی کیتی ہے میرے مرشدہ دی اور معصومین دی شان، لیکن ایک حسرت دل وچ رہندی ہے اور میں آخدا ہے کہ اگر موقع ہوئے، وقت نہیں، لوگ قصیدہ سنندہ شائق نے اور اس سے میرا وقت ختم ہو جاتا۔ وقت ملے تو میں تھانوں جیڑے لوگ ہیں تو مسلمان نے، سنی بھی سارے بھرا نے، اسی سارے مسلمان ہیں، اختلاف رائے موجود ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سارے بھی مرشد علی نے، سنیاں دے بھی مرشد علی نے، انہوں بھی تسلیم کیتا ہے کہ وہ چوتھا یا پہلا اختلاف رائے۔ لیکن میں وہ چند لوگ کہ جنہاں کلمہ محمد بھی نہیں پڑھیا، مسلمانہ دی صف شمار نہیں، اسلام دی کسے مسلک دے ان دا تعلق نہیں، اس سے عیسائی، یہودی، زرتشتی بھی موجود نے۔ اگر میں نے موقع ملے تو میں انہاں دے جڑیاں تواریخ نے، جس سے گبن ہے، کارلائل ہے، چارلس ہے، بڑے بڑے اعلیٰ مورخین، ہسٹورین گزرے نے جنہاں تاریخ اسلام لکھی ہے، جس طرح انہاں میرے مرشد علی اور معصومین دی تعریف کیتی، اگر مولا میں نے وقت دے وے تو میں انہاں دے پیراگراف پڑھ کے ترجمہ کر کے تھوڑی خدمت شان محمد مرتضیٰ اور شان علی مرتضیٰ اور شان معصومین پیش کرا۔ آج ایک صلوات پڑھ لو بلند نوازن آل محمد پاک۔ آج بس ہے ایک آخری میری گل ہے، آج میں نے موقع ملے ہے، میرے ذاکر میرے بچے بھی سارے تشریف فرما۔ سمنا نہیں، میں چیخن چلان دا بے موقع بھی عادی نہیں، میں جڑی گل کر رہے ہیں بڑی قیمتی گل ہے۔ میں ادبی جواہرات، ادبی موتی تھوڑی خدمت بکھیر دیا، تھوڑا مقصوم ہے، تسی کس طرح اس کو سمیٹ دے ہو، کس طرح محفوظ کر دے ہو، اپنے قلب دے دے۔ میری گل نو غور نہ سماعت کرنا، میری غرض ہے نہیں کہ تسی شور پاؤ، میری یہ کہ جڑی میں گل آکھاں تسی اس تو استفادہ کرو،
فیض یاب ہوو تواڈے ذہناں تک پہنچے تسی اس نو سمجھو اور اس تو بعد جڑا نتیجہ ہے میں تواڈی خدمت جس وقت نتیجہ پیش کراں تے پھر انج بولو جی میں بولن دا حق ہے۔ بابا جی میرے ہاتھ وچ ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، دیکھو سارے آزاد، اس کتاب دا نام ہے فاطمہ دا گریشیس، انگریزی دی کتاب ہے فاطمہ دا گریشیس۔ گریس پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور یاد رکھو میں پہلا ذاکر ہوں، میں آخر ایسے کہ جس نے جھنگ اور گرد و نواز جھنگ دے مومنین اور جھنگ نو آکھا جس طرح انہوں نے میرے مشکل اور ادبی کلام نو وصول تے قبول کیتا، اور جس طرح منو احالیہ نے جھنگ نے پیار دیتا اور محبت دیتی، تو میں احالیہ نے جھنگ واسطے میں جملہ آکھا کہ جھنگ میری نظر وچ پنجاب دا لکھنؤ ہے، میری یہ توقع ہے تھوڑے نال۔ فاطمہ دا گریشیس اے نام ہے اس کتاب کا، لکھن والے دا نام ہے اودے اے مہاویش۔ بابا جی مہاویش، اودے اے مہاویش، نام تو ان پتہ لگ دے کہ کلمہ کو ہوتے نہیں، ہندو ہے زرتشتی ہے جو بھی ہے، مہاویش اس کا نام ہے۔ اور ایک کتاب ایران دے ایک ادارے نے اسلامک ریپبلک آف ایران قوم نے چھپوائی ایک کتاب، لکھن والا یہودی ہے یا زرتشتی ہے جو بھی ہے، مسلمان نہیں۔ اس سے بھی جو میں ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں، اے میری مدد سے آج جی توجہ میرے پاس رکھیں۔ وہ اقتباسات جڑے اس مصنف نے، مؤلف ایک مؤلف ہوں ایک مصنف ہوں، مصنف جو آکھتے ہیں جڑا تصنیف کرے اپنے ذہن دی اختراع ہوئے اور گل لکھے، تعلیف اس کو آکھتے ہیں کہ دوسریاں کتاباں جو اقتباسات لے کے حوالے لے کے پھر جمع کرنا اور ایک کتاب دی شکل دے۔ تو اے مؤلف نے جنہاں کتاباں چوں حوالے لے نے اور ساڑھے تک پیش کیتے اور کتاب دی صورت بنائی ہے، وہ چند کتاباں نے، پہلی ہے نمونہ اسلام فارسی ابراہیم امینی دی، دوسرا ہے ام ابیہا عربی دی فواد حسینی دی، تیسری کتاب ہے فدق فی التاریخ عربی آیت اللہ سید محمد باقر صدر دی، چوتھی کتاب ہے انگریزی دی میسج ان انگلش، عربی ترجمہ علامہ جعفر سبحانی نے کیتا ہے۔ پھر ایک اور انگریزی کتاب ہے دا ارلی ہسٹری آف اسلام سید صفدر حسین، پھر المیزان طبع طبائی دی، ادھا بھی انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے، اور آخری وہ کتاب ہے کہ جڑی ہر مومن دے گھر موجود ہے، اور وہ کیڑی کتاب ہے جڑی قرآن تو بعد مومن اس نو اپنے واسطے حجت قرار دیندے نے، اور وہ کتاب ہے نہج البلاغہ، جس سے مصنف نے، سبحان اللہ کافی ہے میرے پاس، جنہاں دے مصنف نے حضرت علی امیر المومنین انہاں کتابات۔ ہونے میں آپ آسان کرنے سے پڑھ رہے ہیں، سننا اے پیرا اس کا ترجمہ اور طالب دعا۔ توجہ ہے، اجتماع بڑا خوبصورت ہے، میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے آزاد دا اجتماع ہے۔ اے پیرا میں پڑھ رہا ہوں، when Allah created Adam and Hawa، میں ترجمہ کر رہا ہوں، غور نہ سننا، شور دی ضرورت نہیں، میری گل نہ سننا۔ جدوں اللہ نے آدم اور حوا نو خلق فرمایا، آفٹر اے ٹائم ایک خاص وقت تو بعد they strutted through paradise، پیراڈائز نے جنت نو، جنت دے وچ آدم تے حوا دومیں میاں بیوی چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ایک ہوندہ ہے واک کرنا، چہل قدمی کرنا، خرام کرنا، انگریزی ایک لفظ ہے strutted، یہ بھی چہل قدمی کرنا ہے، لیکن
ٹرنا آکڑ کے فخر و افتخار نال سر اچا کر کے تے آکڑ کے ٹرنا اس ٹرنے نو انگریزی چاکھلے نے سٹرٹنگ یعنی آکڑ کے ٹر رہے نے حضرت آدم معلوماتی گل میں پیش کر رہا میرے پاس توجہ فرمانا میں دیکھ رہا بڑے غور نال آخری بندے تک میں دیکھ رہا ہر چہرے تے میری نگاہ ہے اور میں نفسیات دا بھی کہ طالب علم چھوٹا جا میں دیکھ رہا ہر بندہ متوجہ ہے اور یہ میرے واسطے بڑی اطمینان دا باعث ماحول فخر و افتخار نال ناز نال آکڑ کے ٹر رہے نے حضرت آدم تے حوا and said to one another ایک دوجے نو کی آخرے نے اے بھائی کوٹ میرا لے لا ایک دوسرے نو کہہ رہے نے said to one another who are better than we وہ اس کائنات کون ہے جڑا ساڈے تو ودیا ہے حسین نے واسطے جتھے لوڑ ہوئے بولنا میرا حوصلہ آکڑ رہے نے غرور کر رہے نے کہ اسی اس دنیا سے سب تو اعلیٰ ترین مخلوقاں ساڈے تو بعد کوئی ساڈے تو وڈا اس دنیا میں موجود نہیں اسی سب تو اعلیٰ ہے جس وقت کہہ رہے ہیں ایک دوجے نو بڑے فخر نال وہ لکھتا ہے محمد حسین شاہ جی بیٹھے just at that moment بالکل اسی ہی وقت جس وقت نہ آکڑ کے آکھیا کہ ہے کوئی ساڈے تو وڈا اسی سب تو وڈے ہیں اس دنیا سے just at that moment بالکل اسی وقت they noticed an image of a brilliant girl انہاں ڈٹھا نوٹس کیتا امیج یعنی ایک عکس ایک مجسمہ ایک روشن اور پاکیزہ باطن بی بی دا توجہ رکھنا ایک خاتون دا عکس سبحان اللہ ایک خاتون دا عکس لٹھا انہوں دی تفصیل کردہ ہے بریلینٹ گرل بڑی آلہ مخدوم خاتون وہ پھر اندر they have never seen before ایسی خاتون کہ جڑا اس تو پہلے آدم تے حوا نے کدی نہیں ڈٹھی اس دی نشانی کیا ہے from whom light was illuminating اس دے جسم مبارک چوں جسم عطر وچوں نور ساتے ہو رہا ہے یا نیاز حسین توجہ رکھیں نور ایک غیر مسلم دی میں عبارت پڑھ رہے ہیں غیر مسلم دی ایک ایسی چمکدار روشنی اس دے جسم پاک دے وچوں نکل رہی ہے it was so bright اتنی تیز روشنی ہے نور دی that it almost blinded the eyes یہ اکھانوں چوگیا دین والی یعنی انسان اسی صورت نو ویکھ نہیں سکتا اس ایک فلسفہ ہے کہ اس مستور دا اللہ دی ذات پاک نے پردہ بھی رکھا کہ آدم دی نگاہ بھی اس تے نہ پوے It was so bright that it almost blinded the eyes اکھیاں جو لیا دین والی آخری جملے نے گھبرانا نہیں میں نتیجہ پیش کرا تے پھر میری توقع تو بات کے بولنا and on her head اور وہ جڑی مستور ہے ظہور جی میرے پاس اتیان کرو on her head اس بی بی دے سر مبارک تے was a golden crown ایک سنہری تاج ڈٹھا ornamented with diamonds جڑا ہیرے جورات نال جڑیا ہویا ہے اور نیاز حسین میرے تباہ نہ کر میری گلوں بیٹھ جائے نو بٹھاؤ سر دے ہوتے میں ان مکاریاں کر ایک ہیرے جورات نال جڑیا ہویا خوبصورت تاج ڈٹھا the like of whom Adam had never seen ایسا خوبصورت تاج
کہ جیو جیا آدم نے اس تو پہلے کدی ڈٹھا ہی نہیں۔ ہن سننا، آدم آس کی آدم نے پوچھا، ذاکرین جڑے میرے سامنے بیٹھے، میں آدم سے میں نے کدی موقع نہیں ملے، آج موقع ملے۔ سبحان بے شک لگاؤ نعرہ، ہو گیا۔ سبحان آدم آسٹ، ماشاءاللہ آدم نے عرض کی تھی، مائی لارڈ، میرا اللہ، who is this girl؟ اے بی بی کون ہے؟ توجہ رکھیں، آدم نے اللہ نے پوچھا اے بی بی کون ہے؟ اللہ said، اللہ نے فرمایا she is فاطمہ بنت محمد۔ توجہ فرمایا، ذرا کھڑ جاؤ کھڑ جاؤ، قصیدے بڑے اجے ذاکرہ نے پڑھنے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ۔ اللہ فرما رہے شیز فاطمہ بنت محمد۔ اگر ایک جملہ میں ترجمہ کرنا، the mistress of your woman descendants، یہ ترجمہ ہے کہ عدل تو ابد تک دیاں تمام ذی وقار پاکیزہ صفت اعلیٰ عورتاں دی سردار۔ اللہ فرما رہے، اللہ فرما رہے۔ آخری جملے بھائی لمبا نہیں کرنا۔ آدم said، آدم نے پھر عرض کیتا، آدم نے آکھیا مائی لارڈ، میرا اللہ، who is her husband if any؟ کہ ادھا کوئی شوہر بھی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ جملہ سونا بھائی نیاز حسین آخری بندے جڑے چپ بیٹھے ہو، یقین کرو مجلس معصومین اور میں سین دی تعریف کر رہا ہوں، میں یقین نال سید فقیران تو انہوں آکھنا کہ مجلس معصومین جو بولنا سین بطور نو بڑا پسند ہے اور یہ تواڈی عبادت شامل ہے۔ اللہ said، ہاں the mistress of your women descendants، عدل سے ابد تک کی تمام ذی وقار پاکیزہ صرف اعلیٰ عورتاں دی سردار۔ آخری جملہ آدم said، آدم نے پوچھا مائی لارڈ، میرا اللہ، who is her husband if any؟ ادھا کوئی شوہر بھی ہے، اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ہن سننا آخری جملہ، اللہ said، اللہ نے فرمایا او جبریل، جبریل نے آواز دیتی، open the gate of the ruby palace، او جڑا یاقوتی محل دا صدر دروازہ ہے انہوں کھول دے۔ اس دروازے نو کھول دے یاقوتی محل دا۔ when جبریل did، جدو جبریل نے اللہ دے حکم دے وچ ایسا کیتا اور دروازہ کھولیا، آدم saw a dome of comfort، آدم نے ڈٹھا اس محل دے درمیان ایک گنبد نما خوبصورت کمرہ، and inside it، آخری جملے بھائی، اور اس دے اندر درمیان it was a golden bed، ایک سنہری چمکدار بستر لگا ہویا ڈٹھا۔ آدم نے سنہری چمکدار بستر نوازے۔ ذیشان بھٹی صاحب بیٹھے نہیں؟ بیٹھے ہو؟ اچھا، ڈٹھا سنہری بستر اور وہ بیڈ equipped by a young man، اور اس بستر ہوتے کہ نوجوان ستا پیا ڈٹھا، more beautiful than یوسف، یوسف تم ہی سونا۔ آئے ہائے یار توڑے مجھ سے نہیں، بولو بولو نعرہ لگا۔ یوسف تو بھی سونا، اللہ نے فرمایا۔ Allah then said،
اللہ آخری جملے بھائی بہت سونے سن رہے ہو بہت سونا. اللہ then said, اللہ نے فرمایا ہن بھائی آخری گل کمال دیئے بھائی میں چاہنا کہ ایک دریا ہوئے آواز آدھا. میری یہ توقع ہے ایڈم ہاں اللہ then said, اللہ نے پھر فرمایا آدم look دیکھ this is her husband اے ہونا شوہر بی بی دا غور نہ دیکھے اس بی بی دا شوہری his name is علی ابن ابی طالب میری نوکری کمال ہو گئی بڑی نوکری his name is علی ابن ابی طالب. اور آخری گل جڑی ہے ٹیپ ہے اللہ سیڈ اللہ نے فرمایا وہ جڑا مغرور آکڑ کے گل کیتی نا آدم تے حوا نے کہ ہے کوئی ساڑھے تو بڑا اس دنیا تے اللہ نے گل چنگی نہیں لگی تے اللہ نے آدم تے حوا نو تنبیہ کرنے واسطے گل ساری کیتی. اللہ سیڈ لک آدم اے ویخ تے غور کر کے میری گل سن. اللہ نے آکھیا they were ordained. میں ایک لفظ استعمال کرنا ایک ہندہ ہے خلق کنسٹرکٹ کرنا ایک لفظ کنسٹرکشن بلڈنگ بنانی مکان کنسٹرکٹ کیتا ہاتھا بنایا ڈیرا. ایک ہندہ ہے خلق کرنا کریٹ کرنا انہوں نے کریشن جس طرح آدم نو کریٹ کیتا اللہ نے خلق کیتا. ایک ہندہ ہے آرڈینڈ آرڈینڈ میں نے نا خلق ہندہ ہے تے نا بلکہ پہلوں تو موجود ہندہ ہے تو ہندہ ہے they were ordained تو انہوں تے میں خلق کیتا ہے نا تو انہوں تے میں بنایا نا لیکن اے او لوگ نے اے او مخلوق ہے یہ ظاہر کیے گئے in my ever existent knowledge جیڑا میں جاننا تے تو آدھے تک پہنچا رہا ہوں so many billions of years before I created you. او آدم تے حوا سن لو غرور نہ کرو اے جنہاں دا نظارہ تسی کیتا ہے وہ مخلوق ہے کہ تواڈے بنان تو کروڑا برس پہلے بھی یہ موجود ہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دو جملے پیش کر دیا تے میں چھٹی لوں. میری ان گل بڑی لمبی آئی کہ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے. ایتھے ختم کر دیا. سراسیم ایک لفظ ہے سراسیمگی میں نے بے چینی بے کلی شرمندگی حدیمت بے قراری اضطراب فلاں بندہ حالت سراسیمگی میں ہے. علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے. علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے. علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے. علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا. اور آخری شعر کہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. میرے واسطے دعا کرنا میری صحت بحال رہے مولا سلامت رہے. کرسی پہ چوک کے پناہ کرو جوانوں جوان ذاکر اٹھن.